بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک دوست نے میسیج کیا ہے کہ اگر آپ نے یوٹیوب چینل اسٹارٹ ہی کر دیا ہے تو تھوڑا بہت تعلق یافتہ عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں لکھیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے لوگ ایجوکیٹ ہو سکیں اس بارے میں بھی۔ دیکھیں کیا لکھیں، طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں بندہ کیا لکھے۔ اگر آپ ان کی ریسرچ کریں تو 2019 میں یعنی 2024 سے پہلے 2019 یعنی آج سے راؤنڈ اباؤٹ 4 سے 5 سال پہلے جو طلاق یافتہ عورتیں تھیں ان کی جو تعداد تھی وہ تھی 20% یعنی 20%۔ 20% جو ہے ان کی تعداد تھی اور 20% طلاق یافتہ عورتیں معاشرے میں پائی جاتی تھیں، اور فیس بک پر ایک ٹرینڈ بھی 2019 میں چلا تھا اور آئی تھنک ابھی بھی چل رہا ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان سے شادی کی جائے۔ سب سے پہلے آپ ان کی ریزن دیکھیں 2019 کے بعد یعنی 2020 2021 تک 2021 جو ہے یہاں تک ان عورتوں کی تعداد جو ہے وہ 22% ہو گئی، اور پھر 2021 سے لے کر 2024 تک یہاں پر جو تعداد ہے اس سے تجاوز کر کے آگے بڑھی ہے 27، راؤنڈ اباؤٹ 27% یا 28 کر سکتے ہیں، بس 30 کے قریب ہے، 30% کر لیں، یعنی ابھی ان کی تعداد جو ہو گئی وہ 30% ہو گئی ہے۔ اب ان پر بندہ کیا لکھے؟ دیکھیں یہاں پر جو میرا اپنا ایک ناقص رائے ہے، میری ایک ناقص رائے ہے، ناقص علم ہے کہ میں نے جب دیکھا ہے تو لوگ جو ہیں یہاں پر جو زیادہ تر انوولو ہیں وہ سوشل میڈیا میں انوولو ہیں، اور جو وائف ہے وہ زیادہ تر فیس بک کو ٹائم دے رہی ہے بنسبت کے اپنے ہسبینڈ کو۔ اگر دیکھا جائے تو جو وائف ہے وہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کو تو ٹائم دے رہی ہے، فضول میں ناول ڈائجسٹ کو تو ٹائم دے رہی ہے، لیکن وہ اپنے ہسبینڈ کو ٹائم نہیں دے رہی۔ ایک ڈرامے کو تو دیکھ رہی ہے، ڈرامے کو تو ٹائم دے رہی ہے، لیکن اپنے ہسبینڈ کو ٹائم نہیں دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بعض اوقات جو ماں ہوتی ہے وہ بھی اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ I'm sorry to say that، میں معافی چاہتا ہوں تمام ماؤں سے، میں ایسی جنرلی معاشرے کی میں اس پرسنٹیج کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کلیدی کردار ماں ادا کر رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے نا داماد کو قبضے میں کر لیا ہے اور ہم داماد کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن دراصل وہ کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ داماد قبضے سے نکل کر رزلٹ اس کا ڈیورس کی شکل میں نکل آتا ہے۔ اب ہماری ماؤں کی دوسری ویکنس ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ داماد تو ہمارے قبضے میں ہو لیکن بیٹا کسی اور کے قبضے میں نہ ہو، یعنی بیٹا بھی ہمارے قبضے میں ہو، تو ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ وہاں پر بھی ایک ساس ہے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے، میں کہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا میجورٹی جو عورتیں ہیں وہ ڈیزولوشن آف میرج میں چلی گئی ہیں۔ ڈیزولوشن آف میرج میں جانے کی وجہ ہی یہی ہے کہ عورتیں اسٹار پلس کے جو ڈرامے دیکھتی ہیں، اب جیسے کہ جو ہے نا ترکی کا ایک ڈرامہ لگا تھا تو وہاں پر گھوڑے کی ٹاپ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھ کر لوگ موٹیویٹ ہو گئے تھے، اور یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ فیس بک پر اس کا بھی ایک ٹرینڈ بنا تھا کہ جو اثر مرد ہے وہ تو ترکی میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ریئل لائف میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں ایک عورت کا جو ریئل ہیرو ہوتا ہے وہ اس کا اپنا باپ ہوتا ہے، اس کا اپنا بھائی ہوتا ہے، اس کا اپنا ہسبینڈ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہ پڑھ رہی ہے یا پڑھ رہا ہے کوئی تو اس کے ریئل جو ہیروز ہوتے ہیں یہ ایک ٹیچر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریئل ہیروز ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں ہوتا۔ میری اپنی رائے ہے، باقی آپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اپنی ریسرچ آپ کی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹار پلس یا پاکستان کی جو ٹی وی کے ڈراموں میں جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور دکھائی دے رہے ہیں، جو معاشرے کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اب ریسنٹلی ایک ڈرامہ گزرا ہے جس میں ایک وائف جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو منہ پر کھینچ کے تھپڑ مار رہی ہے، تو ہم معاشرے کو کس جانب لے کر جا رہے ہیں؟ تو لازم بات ہے اوبیسلی رزلٹ ڈیزولوشن آف میرج، کیونکہ لڑکی جب شادی کرتی ہے تو اس کے ذہن میں تو یہ سارا خاکہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ذہن میں تو ناول والا خاکہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ذہن میں ڈراموں والا خاکہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ذہن میں وہ فلموں والا خاکہ بیٹھا ہوا ہے جہاں پر ایک ہیرو جو ہے وہ ایکٹریس کو اٹھا کر لے کر جا رہا ہے گنڈوں کے بیچ سے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ فلم کو جب بھی دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ ہیرو انتھک محنت کرنے کے بعد ایکٹریس کو حاصل تو کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فلم تو ختم ہو جاتی ہے، اصل فلم تو پھر شروع ہوتی ہے جب اس کے بعد کی کہانی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہم ریئل لائف میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں جو ڈیزولوشن آف میرج۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ ایک اور جب سوشل میڈیا پر ایک اگر ٹرینڈ چلا کہ جی ان عورتوں سے یعنی جو ڈیزولوشن آف میرج میں جاتی ہیں ان کے ساتھ شادی کی جائے، ان کو چھوڑا نہ جائے، ان کے ساتھ شادی کی جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی پاکستان میں ایسی عورت ہے جو اپنے ہسبینڈ کی دوسری شادی کے لیے ریڈی ہو جائے گی؟ یہاں پر ایسا ٹرینڈ ہے نہیں۔ میرا اللہ ان بہنوں کے نصیب اچھے کرے، لیکن میں نے بتا دیا کہ اس کی جو ریزن ہوتی ہے 70 یا 80% لڑکی خود ذمہ دار ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہسبینڈ کی جو ان امپلائمنٹ ہوتی ہے یہ بھی ہوتی ہے، ہسبینڈ کی جو اگنورنس ہوتی ہے یہ بھی ریزن بنتی ہے،
بعض اوقات سسرال کی طرف سے لڑکی پر اتنی سختی ہوتی ہے کہ یہ بھی ایک ریزن بن جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میجورٹی جو ہے وہ لڑکیاں ہی غلط ہوتی ہیں تبھی وہ ڈیزولوشن آف میرج میں جاتی ہیں، سسرال کی سائڈ سے بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لڑکی فیس کرتے 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 تھک جاتی ہے، اور اتنا بڑا اسٹیپ یعنی ڈیزولوشن آف میرج کی طرف جب وہ جاتی ہے تو وہ اسٹیپ بڑا اسٹیپ سے چھوٹا لگتا ہے، کیونکہ وہ جو سختیاں برداشت کر رہی ہوتی ہے یہاں پر، وہ ساس کے اور پتہ نہیں نندوں کے اور کس کے وہ تانے برداشت کر کے وہ ڈیزولوشن آف میرج میں چلی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خواہ لازمی اوبیسلی عورت ہی جو ہے وہ غلط ہوتی ہے، مرد بھی غلط ہوتا ہے، لیکن جہاں تک تحقیقات سے پتہ چلا، جو ریسرچ سے پتہ چلا، جو سورسز سے پتہ چلتا ہے، تو وہاں پر ڈیزولوشن آف میرج میں میجورٹی میں جو لڑکیاں جاتی ہیں اس کے پیچھے بنیادی ریزن ہی ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ان کی سوچ ہی ان کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے۔ ہم کسی کا پیارا لباس دیکھ کر بہت جلدی امپریس ہو جاتے ہیں ان سے، ہم کسی کے پاس گاڑی دیکھ کر بہت جلدی امپریس ہو جاتے ہیں، ہم بھی یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وجہ سے بھی ہم لوگ غلط طریقے سے جو ہے نا ہمارے ڈیزولوشن آف میرج میں چلے گئے، اور کیونکہ ہم نے غلط طریقوں کو اپنی زندگی میں لے کر آ گئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا مذہب اسلام جو ہے نا وہ تو ہمیں سمپل نکاح کی اجازت دیتا ہے کہ سمپل نکاح کر لڑکی کو لے آئیں، اور پھر جتنا آپ کا وس ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق آپ جائیں اور ایک خیرات کی شکل میں سب کو دعوت ولیمہ دے دیں، اتنا ہمیں کہتا ہے۔ یہاں پر کیا کیا جاتا ہے، یہاں پر جو ہے لڑکا 20-22 سال کا بھی ہو یا زیادہ 23-24 سال کا ہو، لڑکا ینگ بھی ہو، لڑکا خوبصورت بھی ہو، لڑکا ویل ایجوکیٹڈ بھی ہو، لڑکے کا ہائی بزنس بھی ہو، پھر لڑکا جو ہے اس کے علاوہ اس کے پاس اپنا گھر بھی ہو، اس کے پاس اپنی گاڑی بھی ہو۔ یار آپ مجھے بتائیں کہ 24 سال لڑکے کے پاس اتنی چیزیں کہاں ہو سکتی ہیں؟ اچھا جب وہ یہ چیزیں لے بھی لیتا ہے تو بیوقوفی دیکھے لوگوں کی کہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ فار ایگزامپل ایک 24 سال لڑکا گاڑی، گھر، گولڈ سب کچھ ارینج کر بھی لیتا ہے تو وہ لڑکا تو قرضدار ہو جاتا ہے۔ جب وہ قرضدار ہوتا ہے اور جب اس عورت کی بیٹی یہاں آتی ہے تو لڑکا تو اپنے قرضے چھوڑاتا رہتا ہے، تو لازم بات ہے یہ بھی ڈیزولوشن آف میرج میں جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ ڈیزولوشن آف میرج میں کیوں جاتا ہے، کیسے جاتا ہے؟ کیونکہ وہ لڑکا جو ہوتا ہے اس کی سوچ اور فکر، اٹینشن جو توجہ ہوتی ہے وہ قرضہ چھڑانے میں لگی ہوتی ہے، وہ اس چیز کو چھڑا رہا ہوتا ہے، قرضے کو چھڑا رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، لوگ اسے کھینچ رہے تو وہ ٹینشن میں ہوتا ہے، وائف کو وہ لو نہیں دے سکتا جو وائف جو ہے وہ ڈیزرو کرتی ہے، تو وہ چیزیں وہ وائف کو نہیں پرووائڈ کر سکتا، اس کے علاوہ وائف کو وہ فیسلٹیز بھی نہیں دے سک رہا ہوتا جو اسے دینی چاہیے، یہ چیزیں بھی جو ہے وہ ڈیزولوشن آف میرج میں چلی جاتی ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیزولوشن آف میرج میں جاتی ہیں۔ ہم نے یہ ٹرینڈ تو چلایا سوشل میڈیا پر کہ جی طلاق یافتہ عورتیں جو ہے ان سے شادی کریں، لیکن ان طلاق یافتہ عورتوں نے یا طلاق یافتہ مردوں نے یہ ٹرینڈ نہیں چلایا کہ ہم سے یہاں یہ غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے ہمیں ڈائیورس ہوئی ہے یا ہم نے ڈائیورس دی اس غلطی کی وجہ سے یا ہم سے ایک عورت نے خلع لیا ہے، تو آپ لوگ اس غلطی سے بچیں۔ دیکھیے پاکستانی معاشرہ ہے، بے ادب بھی معاف ہو، اور اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ یہاں پر اٹلی میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اٹلی میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کی پاکستانی سیاست پر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جی فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ اب ان لوگوں کو ریسرچ کریں، ان کے بارے میں سرچ آپ کریں تو دیکھیں تو وہ لوگ اسکالرشپ پر گئے ہوتے ہیں اٹلی میں اور اچھا خاصی کما رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو وہ اٹلی جانے کا طریقہ نہیں بتائیں گے، وہ آپ کو اسکالرشپ کا طریقہ نہیں بتائیں گے، وہ آپ کو پاکستانی سیاست میں پھنسا کے رکھیں گے، وہ پاکستانی معاشرے میں آپ کو پھنسا کے رکھیں گے، وہ پاکستانی لوگوں کے بیچ میں آپ کو پھنسا کے رکھیں گے۔ تو ہمارے معاشرے میں چیز یہ ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی مظلوم بن جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے فریاد اور منتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ میں تو کہتا ہوں یہ والا ٹرینڈ بھی چلائیں کہ لوگوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیزولوشن آف میرج میں گئے ہیں تو آگے وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور خدا را آپ یہ غلطیاں نہ کریں۔ ہم اتنا عجیب سی مخلوق ہیں، ہم خود ہی لوگوں کو موقع دے دیتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک سوشل میڈیا کا واقعہ تھا جس میں ایک لڑکی نے جو ہے نا عربک ڈیزائن لباس پہنا ہوا تھا، میں پہلے بھی اس پر 2 دفعہ بول چکا ہوں، تو کچھ لوگ آئے اور اسے مارنا شروع کر دیا لوگوں نے، لیکن پھر وہاں کی ACP صاحبہ آئیں اور انہوں نے اس لڑکی کو بچایا، ہجوم سے بچا کر، اور وہ اپنے تھانے لے گئے۔ اب سوشل میڈیا پر جو اس کی پوسٹ شیئر ہو رہی ہے تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ وہاں پر جو داڑھی والے ہیں اور اس کے بعد پگڑی والے ان کو بنائے کارٹون کی ٹائپ شکل بنے اور لڑکی کو مکمل حجاب میں بنا کر پیش کیا، اور اب یہ جو تصویر ہے یہ جا رہی ہے باہر، اب یہ جا رہی ہے لوگوں کے درمیان۔ یہ وہی خواتین یہ تصویریں شیئر کر رہی ہیں جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یہ وہ خواتین ہیں جو وومن رائٹس کے بارے میں کہتی ہیں کہ وومن رائٹس ہونے چاہیے۔ اور بھائی سورہ نساء جب آ گئی تو عورتوں کو تمام حقوق مل گئے ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں نا کہ اس کے بارے میں پھر آپ کو میں کبھی ڈیٹیل میں مثال دوں گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور سمپلی مثال ہے کہ وہ بھیڑیے والی مثال ہے کہ بھیڑیا بکری کو کہتا ہے کہ آپ لوگ کیوں ڈرتے ہیں، آپ لوگ باہر ہیں، ہم ہیں نا، لیکن جب بکریاں باہر نکلنا شروع کرتی ہیں سب سے پہلے اٹیک ان پر بھیڑیا کرتا ہے۔ والسلام۔